الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مسلمان جن سے تعاون لے کر علاج کرنے کا دعویٰ کرنے والے طبیب سے علاج کروانے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، اگر میں ایسے شخص سے علاج کرواؤں جس کے پاس مسلمان جن طبیب ہوں تو کیا میرا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی، علاج وغیرہ میں جن کی معاونت حاصل کرنا جائز نہیں اور نہ ہی اس قسم کا دعویٰ کرنے والے شخص کے پاس جانا جائز ہے۔ کسی مسلمان شخص کے لائق نہیں کہ وہ فی الواقع کسی کے علاج اور اس میں اثر سے دھوکہ کھائے۔ دیکھیں، یہ دجال آسمان کو کہے گا بارش برسا تو آسمان سے بارش برسنے لگے گی، اور زمین کو کہے گا اپنے خزانے اگل دو تو زمین خزانے نکال باہر کرے گی۔ تو کیا مسلمان اس کے دھوکے میں آ کر اس دعوے کی تصدیق کر دے گا؟ ہو سکتا ہے یہ فتنہ اور آزمائش اور اللہ کی جانب سے ان کے لیے بتدریج گرفت میں لینے کا باعث ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو بتدریج وہاں سے گرفت میں لیے جا رہے ہیں جہاں سے انہیں خبر بھی نہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 182۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، اگر ضرورت پڑے تو مسلمان جنوں کا علاج معالجہ میں تعاون لینے کا حکم کیا ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، علاج معالجہ میں جن سے تعاون نہیں لینا چاہیے اور نہ ہی اس سے سوال کرنا چاہیے، بلکہ مریض مشہور و معروف ڈاکٹر حضرات سے دریافت کرے، لیکن کسی بھی جن کی طرف رجوع مت کرے، کیونکہ یہ جنوں کی عبادت اور ان کی تصدیق کا وسیلہ ہے۔ اس لیے جنوں میں کافر بھی ہیں اور مسلمان جن بھی اور بدعتی بھی، اور آپ کو ان کے حالات کا علم نہیں، اس لیے ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ان سے کچھ دریافت کیا جائے، چاہے وہ آپ کے سامنے کسی بھی شکل میں آ جائیں، بلکہ آپ اہل علم اور طب کا علم رکھنے والے انسانوں سے اس کے متعلق دریافت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ بات یہ ہے کہ چند انسان چند جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ سورۃ الجن آیت نمبر 6۔ اور اس لیے بھی کہ یہ ان میں اعتقاد اور شرک کا وسیلہ ہے، اور یہ وسیلہ ان جنوں سے استعانت اور نفع طلب کرنا ہے، اور یہ سب کچھ شرک ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجلۃ الدعوہ شمارہ نمبر 1602 صفحہ نمبر 34۔ اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں، جن سے استعانت نہیں کی جائے گی، نہ تو کسی مسلمان جن سے اور نہ ہی اس سے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے دعویٰ میں جھوٹا ہو اور صرف انسانوں کے ساتھ دخل اندازی کرنے کے لیے دعویٰ کر رہا ہو۔ اس لیے یہ دروازہ ابتدا ہی سے بند کر دینا چاہیے۔ جن سے معاونت اور استعانت لینی جائز نہیں، چاہے وہ اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ ہی کریں، کیونکہ اس طرح یہ دروازہ کھل جائے گا۔ اور پھر غائب سے استعانت جائز نہیں، چاہے وہ جن ہو یا کوئی اور چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ استعانت اور مدد صرف اس سے طلب کی جا سکتی ہے جو حاضر ہو اور پھر وہ مدد کرنے پر قادر بھی ہو، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، تو یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا، جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 15۔ چنانچہ یہ حاضر تھا اور مدد کرنے کی استطاعت اور قدرت بھی رکھتا تھا، اس لیے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بشرطے کہ یہ معمول کی چیزوں میں ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے کتاب السحر والشعوذہ صفحہ نمبر 86 تا 87۔ دوم، رہا روزہ تو انشاءاللہ یہ صحیح ہے، اس سے فاسد نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ روزے کا اجر و ثواب کم ہوگا، اور معاصی کے ارتکاب سے تو بعض اوقات روزے کا اجر و ثواب بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 78546۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔